السلام علیکم۔ آج ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات جلد اول سے ایک بہت اہم اقتباس پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ اقتباس پیروکاروں کو ایک خاص نصیحت کرتا ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی۔ تو یہ ایک بہت بلند معیار ہے نا؟ بالکل، بہت اونچا معیار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں۔ اچھا، تو شروع میں ہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ جتنا زیادہ قربت کا تعلق ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ جی، یعنی جو لوگ دعویٰ قبول کرتے ہیں ان سے توقعات زیادہ ہیں۔ ہاں، جیسے انہیں ایک طرح سے صحابہ کے برابر سمجھا جا رہا ہے، ان کا ہم پلہ ہونے کا دعویٰ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر فوراً سوال اٹھایا گیا ہے کہ صحابہ کیسے تھے؟ ان کی کیا خوبیاں تھیں جن کی پیروی کرنی ہے؟ صحیح، مثلاً کیا وہ آپ نے جیسے فرمایا سست تھے یا ان میں وفا کی کمی تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ نہ وہ سست تھے، نہ ان میں وفا کی کمی تھی، نہ وہ دل آزار تھے۔ اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے والے، منکسر المزاج؟ بالکل، خاص طور پہ انکسار یعنی عاجزی پر بہت زور ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اور یہ کہ یہ خوبی خود سے نہیں آتی؟ جی، یہی بات ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ یہ صرف کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد یعنی اس کی توفیق سے ملتی ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے اگر کسی میں یہ خوبی نہ ہو تو؟ تو فوراً تلقین ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹولو، یعنی خود احتسابی کرو، دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اور اگر کمزوری نظر آئے؟ تو گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، بلکہ صحابہ کی طرح اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اچھا، جیسے وہ دعا کرتے تھے؟ جی، خاص طور پہ رات کو اٹھ کے دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ دعا بہت اہم ہے۔ یہ عاجزی اور دعا کا عملی پہلو ہو گیا۔ بالکل۔ صحابہ کی اپنی تربیت کا بھی ذکر ہے، وہ کسان والی مثال بہت خوبصورت ہے۔ جی ہاں، کہ وہ ایک طرح سے بیج کی طرح تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی آبیاری کی۔ جی، بیج بھی صحیح تھا، زمین بھی اچھی تھی، تو جب پانی ملا، توجہ ملی، تو پھل بھی بہترین نکلا۔ یہ ایک تدریجی عمل تھا۔ تو ہمارے لیے یعنی بعد والوں کے لیے اس تربیت کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، عملی اقدامات بتائے گئے ہیں، جیسے سچے دل سے توبہ کرنا، تہجد کی نماز میں باقاعدگی، دعا کرنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، دل کی اصلاح پر توجہ دینا، جی، اور اپنی کمزوریوں کو پہچاننا اور پھر انہیں چھوڑنے کی کوشش کرنا، اور اپنے قول و فعل کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا۔ بالکل، یہ ایک پورا پیکج ہے، ایک لاہے عمل ہے، اور یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کس بات کی؟ کہ جو ان نصیحتوں پر عمل کرے گا اور دعا بھی کرے گا تو اللہ ضرور فضل کرے گا، اس کے دل میں تبدیلی آئے گی۔ اچھا، یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ قطعاً نہیں۔ وہ فارسی مصرع بھی تو نقل کیا ہے، برکریمہ کارہا دشوار نیست، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، وہ قادر ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ولی بننے کی، یا یہ کہ یہ مدارج ہمارے لیے نہیں؟ ہاں، اس سوچ پر افسوس کا اظہار ہے، اور فوراً قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہاں، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو کوشش شرط ہے، آپ کوشش کریں، اللہ راستے کھولے گا۔ یہ بہت امید افزا بات ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں وہ جو آیت ہے سورۃ الجمعہ کی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس کا کیا تعلق بنتا ہے ساری بحث سے؟ وہ آیت تو ایک طرح سے منزل مقرر کرتی ہے کہ بعد میں آنے والے یعنی آخرین، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ پہلوں یعنی صحابہ کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان سے جا ملیں۔ اچھا، تو یہ ہدف ہے گویا۔ جی، یہ ہدف ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ایک بلند نمونہ ہے صحابہ کا، پھر اس تک پہنچنے کا عملی راستہ ہے کوشش، دعا، اصلاح نفس، اور اللہ کی مدد پر بھروسہ۔ بالکل، اللہ کی مدد پر یقین اور بھروسہ اور مسلسل جدوجہد، یہی روحانی کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی پیروی صرف ایک اچھی بات نہیں بلکہ یہ ماننے والوں پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، جو کہ شعوری کوشش ہے، دعا ہے اور اللہ کے فضل پر انحصار ہے۔ جی، یہ اقتباس دعوے کو ذمہ داری سے جوڑتا ہے اور ذمہ داری کو کوشش اور اللہ کی مدد سے،
یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ قربت ذمہ داری لاتی ہے اور ذمہ داری نبھانے کے لیے نمونہ بھی چاہیے اور مدد بھی۔ بالکل درست۔ چلیں آخر میں ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں سننے والوں کو۔ یہ متن کہتا ہے جہادو فینا، یعنی ہماری راہ میں کوشش کرو تو نتیجہ ہوگا لنہدینہم سبلنا، ہم راستے دکھائیں گے۔ جی۔ تو آج کے زمانے میں اپنے اپنے حالات میں خدا کی راہ میں کوشش کرنے کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔